ویلکم بیک. ویسے تو جو سفارتی سطح ہے اس پر پاکستان کی بہت پذیرائی ہو رہی ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سیاسی فرنٹ پر یا ڈومیسٹک پالیٹکس پر تو بہت سی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، بہت سی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جس میں یہ ضروری ہے جاننا کہ اس حکومت کی سمت اس وقت کیا نظر آ رہی ہے. آیا یہ اس سمت پہ چل رہی ہے جس پہ چلائی جانی تھی، یا بیچ میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایسے بہت سارے معاملات اور ڈیولپمنٹس آج کل خبروں میں نظر آ رہے ہیں جس سے کچھ اور ہونے کا بھی خدشہ نظر آتا ہے. اس سب پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حفیظ اللہ نیازی صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. نیازی صاحب، جیسے حکومت کے لیے کہا بڑی مضبوط سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہانی مون پیریڈ کسی بھی حکومت کا جو کہا جاتا ہے وہ اب اوور ہو گیا ہے اور اب بات آ گئی ہے ڈیلیوریبلز پر، اور پریشر بھی ہے کہ ڈیلیور کر کے دکھائیں؟ اور میں یہ اس لیے سوال کر رہی ہوں کیونکہ اس پورے بیچ میں آپ سے کافی عرصے کے بعد ہماری یہ نشست ہو رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ فائنانس منسٹری کا عمل دخل نظر آتا ہے کہ وہاں کبھی چہمگوئیاں ہوئیں کہ شاید ان کو تبدیل کر دیا جائے. کئی وزراء کی کارکردگی کا بھی آیا، اور پھر جو ریسنٹ سکینڈلز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. سو کیا کوئی پریشر ہے حکومت پر ٹو ڈیلیور؟ اب کیا کہ پاکستان کے اندر کہتے ہیں نا کچھ بھی نہیں بدلا. نہ تو جو وہ کہتے ہیں جو پاکستان کو جگر کو چھلنی کرنے والے جو ہیں ان کے انداز بدلے ہیں، نہ جن کا جگر چھلنی ہو رہا ہے ان کے انداز بدلے ہیں، کوئی طور طریقے بدلے ہیں. وہی ایک ڈھاک کے دو پات، اسی طریقے سے وہی چیزیں ہیں. یہ ہر حکومت کے وقت میں ایک پیج جتنا آپ نے ریٹرک یہ 2018 میں سنا ہوگا، ایک پیج عمران خان صاحب کا اور ایسکلیشن کا، اس سے زیادہ کبھی تاریخ پاکستان کبھی ابھی سنا تھا نہیں. اور میں ابھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ مارچ 2019 میں ایک ملاقات ہو رہی تھی ہماری، وہ گروپس کی صورت میں کرایا کرتے تھے نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں، تو اس میں بہت سارے ہمارے میڈیا کے لوگ تھے، تو ان میں جو میں بھی تھا. تو ملاقات کے دوران میاں صاحب سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا میاں صاحب جہاں بیٹھے ہیں 2 سال بعد عمران خان یہی بیٹھے ہو گئے تھی جیل میں. اب مارچ 2019 میں کوئی یہ بندہ یہ بات کہے تو دیوانے کی بڑھ لگے گی، بے پارکی لگے گی. تو کیا مجھے کیا خواب آیا تھا؟ اور کہ پھر نہیں ہوا تھا کہ وہ جب آلدو عمران خان کا جو ہے 2 سال بعد تو نہیں 3 سال بعد ان کی حکومت گئی، لیکن جب 27 اکتوبر کو 2 جرنیلوں نے پریس کانفرنس کی، ایک کا نام جنرل ندیم انجم تھا اور ایک کا نام تھا جنرل افتخار بابر صاحب. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جب جنوری 2021 کے اندر میں نے فیصلہ کر لیا تھا، بات انہیں کسی اور اندازے کے لیے، مطلب یہ تھا کہ ہم نے عمران خان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور یہ فیصلہ اگلے 18 سال تک برقرار رہے گا. یہ فیصلے ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کے بارے میں فیصلہ ہو گیا اور وہ 18 سال کے لیے برقرار ہے. ذوالفقار بھٹو صاحب کے لیے فیصلہ ہو گیا، وہ 18 سال کے لیے برقرار ہے. تو یہ جو پاکستان میں کچھ چیز کوئی نئی تو ہو نہیں رہی. اب کرائسس ہوتا ہے کہ جو ایکس ہے عمران خان صاحب کے وقت میں سب سے پہلے کس کو فارغ کیا گیا تھا؟ وزیر خزانہ اسد عمر کو فارغ کیا گیا تھا. اس سے پہلے جب بھی جب حکومت آئی اسحاق ڈار صاحب نے تو خیر بڑا تعاون کیا اور کچھ نہ کچھ انہوں نے بنا کے رکھی، لیکن عملاً اسحاق ڈار صاحب جو کتنے خلاف ہو گئے تھے کہ کسی طریقے سے اسحاق ڈار کو ابھی مسلم نون کی حکومت تھی اور اسحاق ڈار صاحب کو بھاگ کے جانا پڑا پاکستان سے باہر. یاد ہے آپ کو ایک وہ کسی ملک کے دورے سے واپس گئے تھے اور پھر وہ اسی طرح نکلے گئے، پھر وہ واپس نہیں آئے. اچھا اب یہ کوئی اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی تو اس کے اندر کیا ہوا؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت کے اندر بھی یہ ہوا کہ جو پہلے وہ ایک وزیر خزانہ تھے، میرا خیال میں شوکت ترین صاحب کو انہوں نے بنایا تھا کسی کو، اور پھر حفیظ صاحب کو آیا تھا. کتنے تبدیل ہے. تو یہ جو وزیر خزانہ سے بات شروع ہوتی ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جی اب میں ایک بات ہے پتہ وہ کتنی انٹلیکچولی کتنی کمپیٹیبل ہے، اس کا مثال دینا کہ ایک بیوی کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے گھر چلانے کے لیے. اب ایک حکومت ایک ہی ہوتی ہے ایک ملک چلانے کے لیے، 2 نہیں ہوتے پاور سینٹر. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ذمہ داریوں جو بلیم گیم ہو وہ ایک بندہ لے اور پاور سینٹر کہیں اور پڑھو. یہ کبھی کو پاکستان میں کوئی ایک دفعہ ہوا ہے؟ 10 دفعہ آزمایا جا چکا ہے، 10 دفعہ یہ فیل ہوا ہے کہ بھائی آپ
نظام تو خیر پاکستان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے جب سے پاکستان بنا 7-8 مستند قسم کے نظام چلائے جا چکے ہیں. ان نظاموں کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے 2-3 دفعہ نظام جو ہے سیکشن چلائے جا چکے ہیں. لیکن کوئی ایک تو کامیابی بتا دے, کوئی ایک تو آپ کے پاس ایک بینچ مارک ہو, رول ماڈل ہو کہ وہ نظام جو تھا اب ہم اس کو فالو کریں. ہر دفعہ ری انوینٹ کرتے ہیں, پرانے نظام جو ہے اس کو جو ہے پالش کر کے نئے طریقے سے کرتے ہیں. اچھا اب جب یہاں پہ کوئی ایکسٹینشن آتی ہے 2019 دیکھ لیں, 2016 دیکھ لیں, جب بھی کوئی آتی ہے ایکسٹینشن آتی ہے, جب پورے ملک کے اوپر ایک عذاب آ جاتا ہے. صحیح 2016 کے اندر راہیل شریف صاحب کی جب معاملہ تھا تو اب دیکھیں لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں جناب, عمران خان باہر نکلے ہوئے ہیں. 2019 میں فضل الرحمان صاحب اکتوبر میں آئے بیٹھے ہیں, پورا ملک ہل رہا ہے. 2022 کے اندر ہے تو پھر نو کانفیڈنس آ رہی ہے, نئی چیزیں آ رہی ہیں. پھر یہ کوئی عجیب و غریب قسم کا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کوئی حل ہے یا نہیں ہے. لیکن تا حد نگاہ جو سیاسی ڈیڈ لاک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پورا اس ملک میں 25 کروڑ لوگ بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں, وہاں پہ حکومتیں بھی پھنسی ہوئی ہیں, وہاں پہ ادارے بھی پھنسے ہوئے ہیں, وہاں سیاسی جماعتیں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن حقیقت یہ کہ سارے کے سارے ڈیڈ اینڈ پہ کھڑے ہیں پاکستان بدقسمتی سے, اور اس کا کوئی حل مجھے نظر نہیں آتا ہے یہ سے کیسے نکلیں گے. نہیں لیکن دیکھیں یہ بات آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سیاسی بند گلی میں یہ تمام لوگ جا چکے ہیں, حل کیسے نکلے گا. لیکن حل اگر جنہوں نے نکالنا ہے انہوں نے ایک کمال سفارتکاری کر کے دکھائی جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے, اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات حل ہو جائیں گے. تو اب یہی تو سب کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی تو کیجئے. تو اناؤنسمنٹ تو حکومت نے کر دی, ایک مرتبہ پھر بجٹ کی سپیچ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دعوت دی کہ مذاکرات کریں. اب سوال ہے کہ کیا واقعی یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ہوں, دوسرا یہ کہ کیا تحریک انصاف جو ایگزسٹنگ ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ ہوں, اور حکومت کا چاہنا نہ چاہنا میرے نزدیک تو اب شاید معنی بھی نہیں رکھتا. دیکھیں جی, آپ نے آخری جو بات کی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ حکومت کا معنی نہیں رکھتا, کہ حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مثلا میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک جنرل کمنٹ دیتا جاؤں گا. میرا بیٹا جیل میں ہے, مجھے یقین ہے ذرا بھی حکومت سے کمپلینٹ نہیں کہ نہ ان کا قصور ہے, نہ انہوں نے اندر کیا ہے, نہ ان کو وجہ ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ ان کے بائی ڈیفالٹ انہوں نے عمران خان صاحب کی مخالفت کرنی ہے, وہ ایک اور چیز ہے. وہ حکومت کے اپوزیشن کے آپس کے اندر جو ہوتا ہے روایتی قسم کا جو ایک تناؤ ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو جو تلے جا رہے ہیں یا ان کے اوپر زندگی جیر کی جا رہی ہے, تو اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے, نہ حکومت کے پاس کوئی اختیارات ہیں اس کو بچایا جا سکے. میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں, لیکن یہ کوئی پروگراموں کا متعمل بھی نہیں ہے, اور ایسی چیزیں پروگرام میں بتائی بھی نہیں جا سکتی اندر کی کہ وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کی کیا جو ہے ان کی اختیارات ہیں. لفظ تو کوئی اور میں یوز کرنا چاہتا تھا, لیکن آپ اختیارات ہی سمجھے, اور کسی کی کیا حکومت کی جو ہے نا کتنی ایک وقت ہے وہاں پہ. تو چنانچہ یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ ایک جمہوری آئین ہو, پارلیمان ہو, حکومت ہو, لیکن دنیا کا کوئی ملک اس کو, آپ دیکھیں ایران کی جنگ نے جہاں پہ کیا, جہاں نے بہت غیر معمولی کام کیا. میں یقین جانوں, میں نے ابھی کل کالم چھپا ہے, اس کے اندر میں نے باقاعدہ ایک پورا کہا کہ میں تو جو کچھ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا کردار ہے, جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے, کہ جو عزت جو مقام میں میری پورے پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ پاکستان کو یہ مقام دنیا میں نہیں ملا جو اب آ کے ملا ہے. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. لیکن جہاں بھی بڑے بڑے مبصرین جو تھے, اور دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ جتنا اس یوٹیوب چینل جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے پچھلے 2-3 سالوں میں اسرائیل کے خلاف جو ہے کھل کے پروگرام کو چلنے بھی دیے ہیں, اس کو ہیٹ سپیچ میں بھی نہیں لیا. وگرنہ تو یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے تو وہ بین ہو چکے تھے, یہ آپ کے ساروں کے علم میں ہے. لیکن کیوں کی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ جو مسک وغیرہ انہوں نے کہا جی کہ بلین ڈالر جو ہے صرف ویورشپ کے لیے یوٹیوب کما رہا ہے, اور پھر آگے لوگ بھی کما رہے ہیں. تو اس کے اندر لوگ کیا کہتے تھے, لوگ جب بھی لوگ کہتے تھے تو ساتھ ہی بڑا تکلیف ہوتی تھی, کہ جہاں خوشی ہوتی تھی کہ وہ فیلڈ مارشل صاحب کے رول اپریشیٹ کرتے تھے, تو ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں تکلفاً جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا نام ہی لینا پڑتا ہے. سارے ہر ایک کو پتہ ہے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ چیزیں تھوڑا سا ہمیں دکھ بھی دیتا ہے, تکلیف بھی دیتی ہے کہ ملک کے اندر, یعنی کہ انڈیا بھی
پوچھیں تو ظاہر ہے وہ ان کو پتا ہے پاور سینٹر کدھر ہے، امریکہ کو بھی پتا ہے پاور سینٹر کدھر ہے، عرب کو بھی پتا ہے، ایران کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ایک آئین بھی ہو، پارلیمنٹ بھی ہو، اور آپ پریٹینڈ بھی کریں کہ یہ ایک پارلیمانی حکومت ہے، حکومت قائم ہے، اور لوگ اس کو جو ہے سنجیدگی سے نہ لیں، اور ان لوگوں کو لیں جو واقعی اصل حکمران ہے پاکستان کے اس وقت. حفیظ اللہ نیازی صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.